الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر وبعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم۔ ارتداد اور اس کے اسباب، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ارتداد کے مطلب کو سمجھیں، اپوسٹسی کے مطلب کو سمجھیں۔ ارتداد اور اپوسٹسی کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا اپنے دین کو چھوڑ دینا۔ اب وہ بندہ اپنے دین کو چھوڑ کر چاہے کسی اور دین کو اختیار کر لے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، یا یہ کہ وہ تمام مذاہب کا انکار کر کے سرے سے خدا کا ہی منکر ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس دین کو چھوڑ کر اس دین کے دائرے سے باہر نکل جائے، اس عمل کو ارتداد کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو کرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے اسپیکرز نے الحمدللہ اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو ارتداد کی لہر نہ یہ کہ صرف ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور خصوصاً عرب ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لہٰذا اس ارتداد کے نتیجے کے طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پر لیو ان ریلیشن شپ کا ابھی ذکر ہوا اور اس پر لمبی گفتگو ہی ماشاءاللہ، اور اس طرح جو کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو ترک کر رہے ہیں، چاہے وہ مسئلہ حجاب کا مسئلہ ہو، وہ مسئلہ اسلامی وضع قطع کا ہو، وہ مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، یا وہ مسئلہ اسلامک سسٹم کا ہو، وہ مسئلہ اسلامک شریعہ لا کا ہو، کسی کا بھی وہ مسئلہ ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ایسے افراد نظر آتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں مسلمان ہیں اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہی مسلمان شخص اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ارتداد ہے، لیکن اس ارتداد کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اصل اس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو، حجاب کو ترک کرنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں اسباب نہیں ہیں، یہ نتائج ہیں، لہٰذا نتائج سے زیادہ اسباب پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ اسباب کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ دیکھو اگر تم اس دین سے پھر گئے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم مرتد ہو گئے، تم نے اس دین اسلام کو ترک کر دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تم دیگر مسلمانوں کا کوئی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس دین سے پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو کھڑا کر جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو باطل طاقتوں پر اللہ کے دین کو ترجیح دیں گے اور معاشرے کے نظریات پر اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج جو ارتداد کی لہر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، یہ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان اسلام کو ترک کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1 لاکھ، اور یہ تعداد کم ہے، یہ وہ تعداد ہے جو رجسٹر جن کے متعلق کر دیا گیا کہ فلاں نے مذہب کو بدلا یا فلاں مسلم سے ایتھسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ باقی ایسی ایک بڑی تعداد ہے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں کہ شاید یہ مرتد ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتد ہے۔ تو ایک طرف جہاں یہ ارتداد کی لہر ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں غیر مسلمین اسلام میں داخل ہو، اور اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ وہ صرف میرے اور آپ کی طرح نام کے مسلمان نہیں، اگر آپ ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے ایمان، ان کے توکل کو دیکھیں گے، جو نیو مسلمز ہو رہے ہیں،
آپ تعجب میں پڑ جائیں گے, حیرت میں پڑ جائیں گے. اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھر جاؤ گے اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا. تو اسلام کو اس ارتداد سے کوئی نقصان نہیں پہنچا, لیکن اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو نقصان ضرور پہنچے گا کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے, دنیا جتنی بھی دنیا کما لے, قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر, کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہے, کیا وجہ ہے. تو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کے 3-4 اسباب آپ کو نظر آئیں گے, جن میں سب سے پہلا سبب ویسٹرن آئیڈیولوجیز کو اختیار کر لینا. اور ویسٹرن آئیڈیولوجیز سے مراد سب سے پہلے لبرلزم ہے. لبرلزم کو صحیح سمجھ لینا, اسے اختیار کر لینا, اس نظریے سے انفلوئنسڈ ہو جانا. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اسلامی احکامات کو برحق نہیں سمجھ رہے. کتنے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسلام کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو عام مذاہب کے ساتھ کیا جاتا ہے, یعنی اسلام کو اسی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں جس لائن میں دیگر عام مذاہب کھڑے ہیں. ان کے نزدیک آپ کو اس طرح کا فریڈم حاصل ہے کہ آپ چاہے ہندوازم اختیار کر لیں, چاہے کرسچینٹی اختیار کر لیں, چاہے اسلام اختیار کر لیں, یہاں تک کہ آپ ملحد اور مرتد ہو کر خدا کے ہی منکر کیوں نہ بن جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ کرنا ہے تو وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. یعنی حق ٹروتھ کو ایک جگہ انہوں نے نہیں رکھا, بلکہ کیا کیا, اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھائی یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, جو کرنا ہے کرو. اصل تو آپ نے سنا ہوگا پہلے انسانیت ہے, مذہب بعد میں, پہلے انسانیت ہے. تو یہ جملے جو ہے لبرلزم سے انفلوئنسڈ ہو کر لوگ کہتے ہیں. اس بات کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ واحد وہ دین ہے جو برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے مذاہب موجود ہیں دنیا میں, جتنے ادیان موجود ہیں, یہاں تک کہ جتنے سیولائزیشنز موجود ہیں, جتنے نظریات موجود ہیں اسلام کے علاوہ, وہ سب باطل ہیں. اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو. اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لیں. لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم کو اگر مختصر اس کا تعارف کرایا جائے, وہ ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ فریڈم کو عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ ایکویلٹی کو عام کرنا. اب یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, ظاہر ہے فریڈم کون نہیں چاہتا, ایکویلٹی کون نہیں چاہتا, لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو ان حضرات کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت. مسئلہ کانسیپٹ میں ہے, الفاظ میں نہیں ہے. فریڈم اسلام بھی دیتا ہے, ایکویلٹی بہت حد تک اسلام, بہت حد تک کیا اسلام سکھاتا ہے, جو حقیقی ایکویلٹی ہے, جسے صحیح معنی میں ہم ایکویلٹی کہتے ہیں, اسے جو ہے اسلام سکھاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کو انڈیویجول فریڈم ملنا چاہیے, معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جو ہے ہر اعتبار سے ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے, تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کہ پرابلم اصل میں کہاں ہے. یہ جو انڈیویجول فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں, اس پر جو پچھلا پروگرام ہوا تھا اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی, اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن مختصراً میں اس کو بیان کر دوں کہ یہ جو لبرلزم کی ابتدا ہوئی ہے یہ ریاکشن کے طور پہ ہوئی کہ ویسٹرن کنٹریز میں مذہب والوں کی حکومت تھی, اور مذہب والوں سے مراد کرسچینٹی کی حکومت تھی, اور وہاں کرسچنز کے جو پریسٹ تھے, پادری تھے, اور جو ان کے آپ کہہ لیں اسکالرز تھے بائبل کے, انہوں نے پورے معاشرے میں ویسٹرن کنٹریز میں اور جہاں بھی ان کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں پر بہت ظلم کیا, اور ایسی چیزوں میں بھی انہیں پابند کر دیا جو کہ صحیح معنی میں انسانی حقوق کے خلاف ہیں. اس طرح کی پابندیاں ان پر لگائی گئی, اس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی گئی کہ جنہیں وہ ڈارک ایجز کہہ کر پکارتے ہیں. تو ان کے خلاف بغاوت کی ان لوگوں نے, اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ یہ کرسچنز ایسا کر رہے ہیں, یہ جو حاکم ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں, لہٰذا تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, لہٰذا کامیابی اسی وقت ہوگی, فریڈم اسی وقت ملے گا, ایکویلٹی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم مذہب کی حکومت کو ختم کریں. اسی لیے جو سیکولرزم کو نافذ کیا جاتا ہے اس کا کور کانسیپٹ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہر ایک مذہب پہ عمل کرے. حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں قرآن نہیں بتائے گا, حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں تورات انجیل سے نہیں معلوم کرنا ہے, بلکہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت کیسے چلے, ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا قوانین بنائے جائیں گے. تو ریاکشن کے طور پر لبرلزم کا وجود ہوا, اور لبرلزم میں
یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ بھئی دیکھو انڈیویجول فریڈم اصل چیز. انڈیویجول فریڈم کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں. جو چیز آپ کی خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز کو راستے سے ہٹائیے. اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے, آپ کی خواہش ہے کہ آپ نکاح سے پہلے جو ہے ناجائز تعلقات رکھیں, یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کا رائٹ ہے. یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. نو ون کین اسٹاپ یو. کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. یہ اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر, مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کریں تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے. یہ فریڈم آپ کو ملنا چاہیے, بالکل اختیار ہونا چاہیے. یہ ہے انڈیویجول فریڈم. اچھا, جب اس کا نعرہ لگایا گیا تو ان کے اندر ہی آپ ہپوکریسی دیکھیں گے, ان کی منافقت دیکھیں گے کہ نعرہ تو یہ لگایا گیا کہ ہم آپ کو مذہب کی پابندیوں سے نکال کر بالکل آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے, ایک پابندی سے لے کر اس سے بدترین پابندی. حقیقت یہ ہے کوئی, جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا تھا ابھی, کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے, کوئی بھی آزاد نہیں ہے. ہر شخص قوانین کا پابند ہے, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا نہیں رکھنے والا ہو. یہ جو فریڈم کہتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی کی, ایک مرد کی خواہش ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھے, بوائے فرینڈ رکھے, اس کی اجازت ہونی چاہیے. معاشرہ کون ہوتا ہے روکنے میں؟ کیوں؟ اس کا فریڈم ہے, اس کی خواہش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اور ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ان کے حکومتی قوانین کے خلاف ہوں تو پھر وہاں پہ انڈیویجول فریڈم نظر نہیں آتا, بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کوئی اس وقت فریڈم اور ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو معلوم چلتا ہے انہیں دیکھ کر اور ان کے نظریات کو پڑھ کر, سمجھ کر, کہ مقصد صرف دین سے بیزار کرنا ہے. مقصد کوئی آزادی دلانا نہیں ہے, بلکہ مذہب کی پابندیوں سے نکال کر, اسلام کی پابندیوں سے نکال کر اپنے باطل پابندیوں میں جکڑنا, یہ اصل مقصد ہے. اور پوری دنیا میں ابھی یہی ہو رہا ہے. اسی لبرلزم کے ضمن میں فیمنزم کا بھی وجود. فیمنزم کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ. نام بڑا اچھا ہے. جینڈر ایکویلٹی, بہت اچھی بات ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے. جب آپ کو ہر چیز میں برابری مل رہی ہے تبھی آپ کامیابی اور آزادی کی طرف عورتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہر چیز میں آزادی نہیں مل رہی ہے اور ہر چیز میں مردوں کو جو کرنے مل رہا ہے وہ عورت کو کرنے نہیں مل رہا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن. تو یہ اصول بیٹھا دیا گیا. ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے, جس میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں 10-12 سال, وہ اسی سسٹم کے تحت گزر کے اس ایجوکیشن کو حاصل کرتی ہیں اور ان کا ذہن ویسا بن جاتا ہے. اور خود بخود اعتراضات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ حجاب عورت ہی کیوں پہنے, مرد کیوں نہیں پہنے گا؟ جنت میں حوریں صرف مرد کو ملے گی, عورتوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس سٹینڈرڈ کو صحیح تسلیم کر لیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں ایکویلٹی, یہ آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے. تو سوال اس اصول پر ہوگا, بات اس اصول پہ ہوگی, بات اس پہ نہیں ہوگی مرد حجاب کیوں نہیں پہنے. بات اس پہ ہوگی کہ پہلے آپ جینڈر ایکویلٹی کو ثابت کر کے دکھائیں. فطرت نے جینڈر ایکویلٹی نہیں رکھی, وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھیے, اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے, اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے. جینڈر جسٹس کا قائل ہے, یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو, جس میں عدل و انصاف ہو. لیکن جس ایکویلٹی میں عدل و انصاف ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. اور یہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ نے پیش کیا ہے, جو ہماری بچیوں, بہنوں اور ماؤں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے, یہ جینڈر ایکویلٹی ایسی ہے جس میں جسٹس نہیں ہے, جس میں عدل و انصاف نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے اب اسے سمجھیے. آپ فطری طور پہ دیکھیں, اور ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن میں کتنے ڈفرینسز ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو میں ایسا کہوں گا تو شاید جو لوگ انفلوئنسڈ ہے لبرلزم سے وہ کہیں گے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے تمام یہ رپورٹس لے کر آیا ہوں. یہ وہ رپورٹس ہیں, ان ریسرچ سینٹرز کی رپورٹس ہیں جو مسلمانوں کے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں, یہ غیر مسلموں کے ریسرچ سینٹر. یہ وہ ریسرچ سینٹرز ہیں جو ویسٹ میں, مشرق میں نہیں ہے. انہوں نے بیان کیا, اور یہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں پال ایرونگ کے نام سے, یہ یونیورسٹی آف مینچسٹر جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کی یونیورسٹی ہے, وہاں کے وہ ریسرچر ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں. ان کی ریسرچ ہے اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان
फिजिकली और साइकोलॉजिकली कितने डिफरेंसेस पाए जाते, इतने डिफरेंसेस उन्होंने गिनाए, यहां तक के इतना कह दिया उन्होंने, इतना ये भी कह दिया कि आप ये समझ लें कि नफ्सियाती एतबार से, साइकोलॉजिकली मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट स्पीशीज, दोनों अलग अलग स्पीशी हैं, यानी अलग अलग अनवा हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। तो इस्लाम अदलो इंसाफ पर मबनी इक्वालिटी का तो कायल है। तो इस्लामी अहकामात जो हैं, अब जो एतराजात उमूमन होते हैं कि भाई मर्द कमाने के लिए जा रहा है, औरत भी कमाएगी, हम घर का निजाम क्यों संभाले, घर का निजाम हम संभालेंगे तो हम गुलाम हैं, हम पाबंद हैं, हम कैद हैं। आजादी उस वक्त होगी कि जब हम बाहर जाएंगे, उसी वक्त हम आजाद हो सकते हैं। ये हमें दबाया जा रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है, इस तरह की बातें खुद ब खुद इन उसूलों के तहत उनके जहन में आती गई। तो अब इस्लामी अहकामात को अगर अब हम देखें तो हमें पता चलता है कि मर्द और खवातीन, जो मर्द हैं और औरतें हैं, बंदे होने की हैसियत से अल्लाह के नजदीक इक्वल है, बराबर है। किसी भी मर्द को किसी भी औरत पर मर्द होने की वजह से फजीलत हासिल नहीं, किसी भी औरत को किसी भी मर्द पर औरत होने की वजह से फजीलत हासिल नहीं, बल्कि जो फजीलत अल्लाह के नजदीक होगी वो ईमान, तकवा और आमाल सालिहा की। कितनी औरतें ऐसी होंगी जो मर्दों से बहुत आगे होंगी जन्नत में, वो भी भाई वो सारी नेमतें उन्हें मिलनी है जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों के लिए किया गया है, सिवाय वो चीजें जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो, वो नहीं। उसके अलावा बाकी सारी नेमतें मिलेंगी जो जन्नत में नेमतें मर्दों को मिलनी है, इनको भी मिलनी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मसला आता है कि इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस दुनिया में जिंदगी हमें इस जिंदगी में हमारा रोल क्या होगा, हमारा दायरा कार क्या होगा। तो जब जिम्मेदारी देने का मसला आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इस्लाम ने औरतों का दायरा कार अलग रखा, मर्दों का दायरा कार अलग रखा। उसकी वजह ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस है कि अगर वही काम औरतों को भी दिया जाए जो मर्द कर रहे हैं, आप खुद सोच कर देखें कि इनका नारा जाहिरी तौर पे यह है कि हर वो काम जो मर्द कर रहे हैं वो औरत करेगी। तो बाज चीजें ऐसी हैं जो नेचुरली औरत ही कर सकती है, विलादत का मसला हो वो औरत ही कर सकती, बच्चों को फीड करने का मसला हो ये औरत ही कर सकती है, मर्द तो नहीं कर सकता। कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ने नेचर को बनाया ही ऐसा है कि फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब आप देखें ये जो जेंडर इक्वालिटी के नाम पर इनके यहाँ जो बेताहरवी आई है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी औरतें भी जाहिर है बाहर जाती हैं, कमाती हैं, ये भी जाते हैं, कमाते हैं, हिजाब नहीं पहनेंगे ये तो जुल्म है, हिजाब नहीं पहनेंगे। तो अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, इसको समझने की जरूरत है कि हम जो कहते हैं वेस्ट इतना तरक्की कर रहा है, मगरिब की बड़ी तरक्की हो